الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وقال الله تعالى في شان مؤمنین ولی اللہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج کی یہ محفل، یہ مجلس تاجدار اولیاء، بے مثال اولیاء، طاہر لامکانی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کہ حضور ان کی کچھ اداؤں کا بیان کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں، تاکہ یہ علم ہو سکے کہ ولی ہوتا کیا ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی ولی ہیں، اس معیار کو دیکھنا ہے کہ ولی ہوتا کیا ہے. اور ان لوگوں کے متعلق جو ولی کا نام آتے ہی، ولی کا نام سنتے ہی، ولی کی تعریف سنتے ہی ان کے چہروں کا رنگ کچھ متغیر ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی نام کی کوئی مخلوق دنیا میں ہوتی ہی نہیں، ولی تو ہوتا ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں واضح طور کے اوپر دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ ولی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں میرے، ولی ضرور ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں میرے ولی اور کچھ ہوتے ہیں شیطان کے ولی. ولی کی دو ورائٹیاں ہیں. چھوٹے اور بڑے کی بات نہیں ہے، جیسے مسلمان سب برابر،
انبیاء سب برابر، لا نفرق بین احد من رسل، ہم نبوت کے اعتبار سے انبیاء میں فرق نہیں کرتے، مراتب وہ اللہ کے عطا کرتا ہے، اسی طرح مسلمان سارے برابر، کلمہ پڑھنے کے سبب سے سارے کے سارے برابر، آگے ان کے پھر مراتب، جتنا جتنا کوئی تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اس حساب سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو جب ولی دو قسم کے ہوئے، ایک وہ لوگ جو ولی اللہ ہے، جن کا ولی اللہ ہے، جن کا دوست اللہ ہے، اور دوسرے وہ جو ولی شیطان، ان کا ولی شیطان ہوتا ہے، ان کا دوست شیطان ہوتا ہے۔ تو ولی کی پہچان بنیادی طور پہ کیا ہوئی؟ ولی کی پہچان بنیادی طور پہ یہ اس کو دیکھنے سے۔ پرانا مقولہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پہچاننا ہو، کسی شخص کے متعلق جاننا ہو کہ یہ کیسا ہے، تو اس کی ذاتی سی آئی ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کی محفل کو دیکھ لو، اس شخصیت کا عکس اس کے دوستوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ جیسے دوست ہوں گے ویسے وہ شخص ہوگا جس کی آپ تحقیق میں پڑھے ہیں۔ تو ولی کو دیکھنا ہو، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا ہو تو اس کے دوست کو دیکھنا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں۔ تو ولی کو دیکھنا، اس کا دوست کیسا ہے، اس کے سارے دوستوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ایک ہی دوست کو دیکھ لو کہ اس کا دوست کیسا ہے، یا اللہ ہے یا پھر شیطان ہے۔ اور شیطانیت بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ کی ذات بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، سارے ادیان جتنے بھی ہیں سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ولی۔ اب ولی کی شان کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ یہ پوری انسانیت خسارے کا شکار ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، سوائے ان لوگوں کے، سوائے اس ٹولے کے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ میں نے یہ ایمان والی آیت اپنے اس میں میری نہیں پڑھی، کیوں؟ جب بات ولی کی ہو رہی ہے تو وہ عام مسلمان سے تو اونچا ہی ہے نا اس کا درجہ، تو اس لیے ایمان کی بات میں نے نہیں کی، کیونکہ ایمان تو لازم ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کی بھی بات نہیں کی کہ عمل صالح کلمہ پڑھنے کے بعد جس میں جتنی ضرورت ہے اتنی کرتا ہی ہے۔ انبیاء نے بھی کیا عمل صالح، صحابہ نے بھی کیا، تبع تابعین اور عام مسلم جو ہے اپنے اپنے طور کے اوپر عمل صالح کرتے ہی ہیں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دو شفتے فالتو طور کے اوپر بیان فرمایا۔ ایمان کے معاملے میں کسی کو کہہ دو کہ تیرا ایمان، میں پکا ایماندار ہوں، کیسے تول لے اس بات کو کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے؟ ظاہری طور پہ ایمان نہیں تولا جا سکتا کتنا ایمان ہے۔ عمل صالح وہ بھی نہیں تولا جا سکتا، کیوں؟ عمل صالح تو ایک کانٹے کو راستے سے اٹھا کے پھینک دینا کہ مسلمانوں کو یا کسی بھی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی عمل صالح ہے۔ کسی کے لیے دعا کر دینا، بیٹا جا تیری خیر ہو، اللہ
اللہ تیرے اوپر کرم کرے، اللہ تیرے اوپر فضل کرے، یہ جملہ جو ہے یہ بھی عمل صالح ہے۔ اس میں تو سارے آ جاتے ہیں۔ اگلی جو بات اللہ پاک نے فرمائی، نشانیاں جو بتائیں، وتواصوا بالحق، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، حق کی بات بتاتے ہیں، حق کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کا درس دیتے ہیں، حق بھی پہنچاتے ہیں، صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں، صبر کو بھی پہنچاتے ہیں۔ تو ذکر کیونکہ آج خصوصیت کے ساتھ محبوب سبحانی کا ہے، تو ان کی ثنا خوانی کے لیے، ان کی مدح کے لیے، ان کی مدحت کے لیے میں تھوڑے سے اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ یہ محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پاپی شرمندہ جھوٹا بھریا نال گناہ، ہکو آس تصادے دردی نہ کوئی ہور پناہ، میں انا کہ تلکڑ رستہ کیوں کر رہے سنبھالا، دھکے دیون والے بہتے تم ہاتھ پکڑن والا، کیوں پکڑے تا کوئی نہ دھکے، پہنچ شتابی کر کے، گھومن گھیر اندر من تارو لنگھ نہ سکا تر کے، تلک تلک کے منہ سر بھریا، گندی گلی گیا ہاں، تکتا لوگ تماشے حضرت میں بے حال گیا ہاں، پاک نہیں ہتھ پکڑ اٹھان دے بھریوس نال پلیتی، یا میرا کی حال بندے دا جے تجھ سار نہ لیتی، چوراں نے تو کتب بنایا میں بھی چور اچکا، جس در جاواں دھکے کھاواں ایک تیرا در پکا، سن فریاد پیران دے پیرا دھکا دئی نہ مینوں، بے کساندہ والی تو ہے شرم دیتی رب تینوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور میرے مرشد کریم حضرت فقیر لجپال سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باہر کی طرف سے فرماتے ہیں کہ بے بغداد شہر دی کیا نشانی، اچیاں لمیاں چیراں ہو، تن من میرا پرزے پرزے جوں درزی دیاں لیراں ہو، انہاں لیراں دی کل کفنے پا کے رساں سنگ فقیراں ہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں سونا حضرت باہو، درساں میرا میرا ہو۔ یہ دونوں وہ لوگ ہیں میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے پیران پیر دستگیر کی مدحت بیان کی، حتیٰ کہ جو آپ کے قدم مبارک کو اپنے کندھے کے اوپر نہ مانے اسے ولایت ہی نہیں ملتی، اس کو ولایت کی سند ہی نہیں ملتی۔ ان کی کرامات، ان کی شان کو دیکھ کے لگتا دل ہر ایک کا یہ کرتا ہے کاش میں ہی پیر ہوں وہاں۔ بہت آسان سمجھتے ہیں اس راستے کو۔ 400 میل 400 کلومیٹر کا سفر کر کے جیلان کے علاقے سے بغداد شریف والدہ محترمہ نے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ 400 کلومیٹر کا سفر عراق کے شہر بغداد کا،
ایران کا. ہم تو اگر علی پور اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں نا تو ان کو موبائل دے کے بھی بھیجتے ہیں اور پھر جو بار بار کال کرتے رہتے ہیں, کوئی آئے جائے تو اس سے پوچھتے کہ میرے پتر کا کیا حال ہے. پل بھی ترسلہ نہیں تھی. یہ کیسے ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کو دین کے لیے, دین کے حصول کے لیے 400 کلومیٹر دور بھیج دیا. جب وہاں پہ پہنچے ہیں آپ 400 کلومیٹر کا سفر کر کے مدرسے میں داخل ہو گئے, وہاں پہ دین و فقہ, احادیث, یہ علوم آپ نے حاصل کرنا شروع کر دیے. تو بھوک کا اتنا غلبہ ہوتا تھا. آپ خود اپنی کیفیت کو فرماتے ہیں کہ بھوک کتنی لگتی تھی اور کیا کیفیت ہوتی تھی. کہ ایک دفعہ آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی, کئی دن کے بھوکے تھے اور اتنے بھوکے تھے کہ آپ جب مسجد میں آئے, وہاں پہ بیٹھے تو دیکھا ایک نوجوان لڑکا ہے, اس نے اپنے سامنے, مسجد میں اور کوئی نہیں, پرانے پیر دستگیر بیٹھے ہیں. آ کے جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے, نوجوان ہے, اور وہ جلدی جلدی جو ہے اپنا کاغذ کی پڑیا بندھی ہوئی وہ کھول رہا. جب اس نے وہ کھولا اس میں سے حلوہ بغداد کا اور اس میں پوریاں وہ اس میں سے نکلی. آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شخص جب یہ کھائے گا انسانیت کے ناطے مجھے بھی کہے گا کہ آجا کھا لے, کیونکہ یہ بہت سارا ہے, یہ ایک بندے سے زیادہ کا سامان ہے, تو یہ مجھے بھی کہے گا کہ کھا لے. لیکن اس شخص نے تو آنکھیں بھی اوپر نہیں اٹھائی, اپنا سر نیچے کیا, اس پوڑے کو کھولا اور کھانا شروع کر دیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ شخص پوری کو توڑ کے حلوہ اس میں لپیٹ کے جب وہ ایسے منہ میں ڈالتا تھا تو میرا منہ وہاں دور بیٹھے ہوئے میرا منہ بھی کھل جاتا تھا. یہ بے اختیاری کا عالم ہے. اتنی بے اختیاری, اتنی بھوک کہ منہ میں ڈالتے وہ اپنے تھا, شدت بھوک کی وجہ سے منہ آپ کا کھل جاتا تھا. تو جب وہ کھاتا رہا, جب اس نے کھا لیا, پھر اس نے گردن اٹھائی اور دھیان کیا کہ کوئی اور بھی بیٹھا ہے. کھانا ابھی شروع ہے لیکن اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی. اب تو جو ہے نا اس جو ہے نا بھوک کے علاوہ مان لیا کہ پیسے تو لگے ہوتے کو تو کھانا ہو سارا کہیں نہ کم تو نہ ہو گئے نا. ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ شادی بیاہ پہ جب جاتے ہیں تو نیندر دینے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ جو ہے نا کہ اس کھانے کو ختم کر کے اٹھنا ہے, باقی ڈاکٹر پہ جا کے جو مرضی حال ہو جائے, یہ تو پیسے وصول کرنے ہیں سارے کے سارے جو دیے ہیں. تو وہ بھی ایسے ہی, اور وہ کھا رہا تھا تھوڑا تھوڑا, تو اس کی نگاہ اٹھی, دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں. اس نے کھاتے ہوئے کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے کہا میں یہاں پڑھتا ہوں, مدرسے میں پڑھتا ہوں. تو ادھر آ گیا تھا اس مسجد میں. تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو کہ جس کا نام عبد القادر ہو؟ آپ نے سوچا کہ عبد القادر تو میرا نام بھی ہے, یہ کیا پتا کون سے عبد القادر کی تلاش کے اندر ہے.
کہا بھئی کون سا عبد القادر؟ اس نے کہا جیلان سے آیا ہوا، گیلان سے آیا ہوا۔ وہ اسے کافی عرصہ ہو گیا، وہ چھوٹا تھا اس وقت جب آیا تھا، تو کئی سال ہو گئے، اب تو کچھ نہ کچھ عمر اس کی زیادہ ہو گئی ہوگی۔ کہنے لگے کہ جیلان والا عبد القادر میں ہی ہوں۔ تو وہ شخص گھبرا گیا، گھبرا کے اٹھا، آپ کے پاس آیا اور ہاتھ باندھ لیے۔ کہا بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں ہاتھ باندھتے ہو؟ کہا جی بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ کی والدہ محترمہ نے مجھے ایک سونے کا ٹکڑا دیا تھا کہ میرا بیٹا گیلان سے اپنا بغداد شریف میں رہتا ہے، پڑھتا ہے وہاں پہ، تو کئی سال ہو گئے، کیا پتہ اس کے پاس کچھ ہے کہ نہیں کھانے کے لیے، تو یہ اس کے حصے کا بچا ہوا ہے، یہ لے جا۔ تو میں وہ لے کے آیا، سفر کے میں نے بھی کئی دن گزارے، میرا اپنا کھانا پینا جو ہے نا سارا ختم ہو گیا تھا، تو بھوک میرے پاس برداشت نہیں ہو سکی، تو میں نے اس سونے میں سے، اس سونے کو بیچ کے یہ سارا کھانا میں نے حلوائی سے لیا ہے اور میں کھا رہا ہوں۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں نے پیسے بھی تیرے، کھانا بھی تیرے پیسے کا، اور تجھے پوچھا تک نہیں، مجھے معاف کر دے۔ تو اب اس نے ہاتھ روک لیا، کہا کہ حضور یہ آپ کے لیے ہے جو کچھ بھی۔ آپ نے کھانا شروع کیا اور اسے بھی کہا کہ تو بھی کھا۔ اب وہ شرمندگی میں یہ کیا کہے کہ میں تو کھا چکا ہوں، میں تو فل ہو گیا ہوں، اس نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ آپ کی بھوک کا عالم ایسا، یہ کوئی ایک لمحہ یا ایک وقت نہیں گزرا تھا، تسلسل سے آپ کی زندگی جوہد کے اندر گزری۔ کھیتوں میں مختلف قسم کی بوٹیاں تھیں، تو ایک خاص قسم کی بوٹی تھی جسے بھوک کی وجہ سے لوگ کھا لیتے تھے۔ ایسا ہمارے اوپر بھی دور گزرا، ہمارے والدین کے اوپر بھی دور گزرا کہ جب ہندوستان سے آئے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو کھیتوں کے اندر سے ساگ توڑ کے کھا لیتے تھے یا اسی طرح کی اور چیزیں۔ تو انہوں نے یہ سارا کا سارا زہد اور جہد کیا۔ تو وہاں پہ جب گئے، آپ دیکھا کہ اور بھی فقراء تلاش کر رہے ہیں جڑوں کو کھانے کے لیے، جن کے چبانے کے اندر آسانی تھی اور ذائقہ بھی کچھ بہتر ہوگا، ایسی نرم جڑیں۔ تو آپ وہاں سے خالی واپس آ گئے، آپ نے اپنے لیے نہ توڑا اس میں سے کچھ، یہ سوچ کے کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو کوئی ایک یا دو فقراء جو ہیں، جو طلباء ہیں، ان کے لیے یہاں پہ غذا میسر ہو جائے گی۔ اس شدت میں تو آپ اپنی تعلیم حاصل کرتے رہے، لیکن اندر ایک روحانی طور کے اوپر، ایک دلی طور کے اوپر حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، سارے کے سارے اسباب پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ایک اندر ایک بے چینی جو ہے نا آپ کے اندر لگی ہوئی تھی، جسے آپ اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے، سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی کہ ایسی کیا پریشانی ہے، کیا تشویش ہے۔ تو آخر آپ نے سوچا کہ بغداد کو چھوڑ دینا چاہیے، بغداد سے چلے جانا چاہیے، کہ یہاں پہ میرے اندر کی تسکین نہیں ہو رہی، سکون نہیں آ رہا ہے۔ تو چھوڑ کے چل دیے، بغداد شریف سے باہر نکل گئے، جانا تو پیدل ہی تھا، چل پڑے۔ جب بغداد شریف سے نکلے، الہامی طور پہ آواز آئی، عبد القادر بغداد چھوڑ کے نہیں جانا، بغداد شریف چھوڑ کے نہیں جانا، یہ تیرا مقدر ہے، یعنی یہ تیری تقدیر ہے، یہیں پہ رہنا ہے۔ آپ پھر واپس بغداد شریف پہنچ گئے، شہر میں داخل ہوئے، اپنے مدرسے کے راستے کی طرف جا رہے تھے۔ ایک
اچانک دروازہ کھلا اور ایک شخصیت نے کہا جا کے تو دکھاتے، بڑے آئے تھے بغداد شریف سے نکلنے والے، جا کے تو دکھاتے، اگر گئے تھے تو واپس کیوں آئے؟ اور دروازہ بند، حیران پریشان، واپس مڑے ہیں، دیکھا ہے اس جگہ کو پہچاننے کے لیے جگہ ہی پہچان میں نہیں آ رہی کہ وہ کون سا گھر تھا۔ آ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر، اور تجسس و ذہن میں کہ وہ کون سی جگہ جہاں سے مجھے یہ دروازہ کھلا تھا اور آواز آئی تھی۔ تو آپ تلاش میں رہے، کچھ اور لوگ بھی اسی طریقے کے بے چین روحیں تھی جو طلب میں، وہ ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ آواز دینے والا کون تھا شہر میں آ غائب کی بات، تو وہ تو الہامی بات، وہ تو ہاتف کی آواز، یہ شہر میں جو کمرہ دروازہ کھلا تھا اس کی بات بتا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ تجھے آواز کس بزرگ نے دی تھی، لیکن اس علاقے میں ایک شیخ حماد رہتے ہیں، تو ان کی خدمت میں جا کے دیکھ لیجئے۔ تو آپ ان کے ساتھ ان کی خدمت میں پہنچے، شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے اتنے بےزتی کی آپ کی، اتنے زور سے ڈانٹا کہ آپ ہل گئے، اور جو لے کے آئے تھے دوست احباب وہ بھی بہت پریشان ہو گئے کہ ہم لے کے تو آئے تھے دکھانے کے لیے کہ آؤ ان شیخ کی طرف، شاید وہ ہوں، لیکن ان شیخ نے تو رویہ ہی عجیب کر دیا، اب وہ ان کے پیر و مرشد تھے، وہ کیا کہتے۔ لیکن ڈانٹ ڈپٹ سننے کے باوجود حضرت نے وہاں پہ آنا جانا کم نہ کیا، آتے رہے جاتے رہے، حتیٰ کہ اتنی ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، اتنی بےزتی کرتے تھے کہ جو وہاں پہ بیٹھنے والے تھے انہوں نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید یہ شخص ہے ہی حکیم، ہے ہی اس لیول کا کہ جس کی ہر وقت بےزتی ہوتی ہے۔ تو اس وقت بیٹھے ہوئے کسی ایک شخص نے آپ کو اسی طرح نازیبا الفاظ کے ساتھ پکارا، برے لفظوں سے، گھٹیا لفظوں سے اسے پکارا، کیونکہ سنتے تو تھے شیخ کے پاس تھے، اسی طرح کا اپنا لفظ بولتے تھے ان کے لیے۔ تو جب انہیں پکارا اس لفظ سے، پھر شیخ کا جلال سے چہرہ سرخ ہو گیا، کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ حقیر ہے کوئی؟ کہا کہ یہ آسمان کے اوپر چاند بن کے چمکے گا، یہ آسمان پر چاند بن کر چمکے گا اور تم اس کے ستارے ہوگے، تم اس کی خوبصورتی کا باعث بنو گے، جیسے چاند کے گرد جب ستارے جو ہے نا ایک الگ رنگ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اس میں چاند بن کے چمکنا ہے، اور تمہاری حیثیت روشنی کے اعتبار سے چاند کی روشنی کو دیکھ لو، تمہاری حیثیت ستاروں جیسی روشنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت اگر اتنا ان کا مقام ہے تو آپ ان کے ساتھ یہ رویہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اتنا ان کے ساتھ گھٹیا رویہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ فرمایا کہ شیطان دشمن ہوتا ہے، میں ان کو تکبر سے بچانے کے لیے، ان کے نفس کو توڑنے کے لیے، ریزہ ریزہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں، تاکہ یہ نفس جو ہے نا اس کا کلا کما ہو جائے، اس میں صبر پیدا ہو جائے۔ اس صبر کی غرض سے جب صبر اس میں پیدا ہوگا تو پھر اس کی زبان سے صرف حق نکلے، پھر اپنی ذات یہ بھول جائے گا۔ تو یہ کرتے سفر طے کرتے رہے آپ، تو پھر جب اللہ پاک نے چاہا تو آپ حضرت ابو سعید مبارک رحمت اللہ علیہ جو شیخ کامل تھے، ان کے دست بیعت یہ ہوئے، انہوں نے آپ کو ایک لمحے میں
کاملیت تو تھی ہی، بس ایک جو وہ ضرب لگاتے ہیں، ایک لائٹر جو ہے نا وہ جب اس کو ہم دباتے ہیں تو اس میں سے چنگاری نکلتی ہے، وہ چنگاری لگانی ہوتی ہے گیس، اور یہ وہ سارا کچھ تھا اس میں. انہیں وہ مقام عطا فرما دیا، اور کائنات نے پھر دیکھا کہ ہر ولی جو وہاں موجود تھا وہاں پہ آ کے جھکا، اور جو زمین پہ جہاں پہ بھی رہتے تھے وہیں پہ آ کے جھکے. ٹائم ایک تو بہت جو ہے نا اذانیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے تو یہ خدمات کرنے سے ملتے ہیں مقامات. انہوں نے شیخ احمد کی خدمت کی اور اپنے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی. یہ جو خدمت کے سلسلے ہیں، نمازوں کے سلسلے الگ ہیں، نمازوں کے سلسلے الگ ہیں، عبادات الگ چیز ہے، خدمت الگ چیز ہے. صحابہ تو سارے تاجدار کائنات کے رہے ہیں، لیکن جو خدام تھے نا، جنہوں نے خدمتیں کی ہیں، مقام و مرتبہ انہوں نے پایا. فالتو طور کے پر جو انعامات ملے ان لوگوں کو ملے. کیسے؟ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ تاجدار کائنات کو وضو کرایا کرتے تھے. تاجدار کائنات علیہ السلام کو وضو کرایا کرتے تھے. حضرت ایمن بن ام ایمن، حضرت ایمن بن ام ایمن، ام ایمن جو سرکار کی لونڈی تھی، والد کی طرف سے ورثے میں آئی ملی، وہ ام ایمن، ان کا ایمن نام نہیں تھا. ام ایمن ایمن کی ماں، ایمن ان کے بیٹے کا نام تھا. تو حضرت ایمن جو خود بھی اسلام قبول کر چکے تھے، صحابیت کے درجے پہ تھے، تو ان کے ذمہ تھا طہارت کے لیے آپ کا لوٹا ظرف وغیرہ اٹھا کے وہ آپ ساتھ چلتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذمہ حضور کا تکیہ اور مسواک اور نالائن مبارک اٹھانے کا شرف انہیں حاصل ہوتا تھا. اور نالائن کیسے اٹھاتے تھے، یہ ایک بات ذرا جو ہے نا یہ عشق کی ہے کہ نالائن کیسے اٹھاتے تھے. جب تاجدار کائنات تشریف لاتے اور آپ اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتے، مخصوص جگہ پہ بیٹھ جاتے، پھر یہ آتے اور آ کے آپ کے قدموں سے، آپ کے پاؤں مبارک سے نالین کو اتارتے اور ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے اور نالین جو ہے نا ہاتھوں میں پہن دیتے تھے. بدریاں تھی نا جیسے ہوائی چپل کی، اس طریقے کی، تو ہاتھوں میں جو ہے نا ہاتھوں میں پہن کے رکھتے تھے ان نالین مبارک کو. جب سرکار کو ضرورت ہوتی تھی آپ قیام فرماتے تھے، اٹھتے تھے، جاتے تھے، پھر دوڑ کے آ کے پھر یہ نالین آپ کے پاؤں میں پہناتے تھے. حضرت اسلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی صرف تاجدار کائنات علیہ السلام کے اونٹ کے اوپر کجاوا باندھنے کی تھی. یہ ان کے ذمہ کام تھا کہ یہ اس نے کرنا ہے، اس کی ڈیوٹی تھی. اور سیدنا بلال کی ڈیوٹی تھی امہات المومنین کے گھروں میں جو کام باہر کے کرنے کے ہوتے تھے تو وہ اس کے ذمہ ہوتے تھے. حضرت موئی قیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خدمت جو انہیں سونپی گئی تھی، جس خدمت کو وہ بجا لاتے تھے، وہ سرکار دو عالم کی وہ انگوٹھی مبارک تھی، انہیں وہ اپنے پاس رکھتے تھے. اور حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذمہ تھی کہ جب غزوات کے موقع کے اوپر حضور کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا تو اس خیمے کی حفاظت ان کے ذمہ ہوتی تھی. حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے نا،
اللہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بندوں کو خدمت پہ لگا رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابن مغیرہ، ان کا جو ہے نا اپنی ڈیوٹیاں خود سنبھال رکھی تھی اور لگاتار کرتے تھے، تو حضور پھر تبدیل نہیں فرماتے تھے کہ جو جو شخص سے کر رہا ہے۔ تو یہ دو صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تاجدار کائنات بیٹھے ہوتے تھے سکون کی حالت میں، اور جو ہے لوگ آتے تھے ملنے کے لیے، تو یہ دونوں حضرات تلوار نکال کے سائڈوں کے اوپر کھڑے رہتے تھے۔ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ کسی نے گستاخی اگر کر دی تو گھر پر اڑا دی جائے حضور کی حفاظت کے لیے۔ اور مولا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ مسجد نبوی میں جب آپ تشریف فرما ہوتے تو ایک طرف وہ ستون وہ ہے ریاض الجنہ میں، اس ستون کی جگہ پہ، تو ستون نہیں تھا، اس ستون کی جگہ پہ وہاں پہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے اور پوری مسجد کو مانیٹر کرتے رہتے تھے، نگاہوں سے دیکھتے رہتے تھے کون شخص کیا حرکت کر رہا، کون ایسا ہے کہ جو میرے محبوب کے متعلق ایسا نظریہ لے کے آ رہا ہے، کہیں ان کی نیت میں فطور تو نہیں، کوئی ان میں جو ہے خفیہ طور سے قتل کے ارادے سے تو نہیں آیا۔ یہ سب سے حساس قسم کی ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کو پہچاننا کہ یہ کس نیتوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، کس غرض سے آپ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ، جہاں ریاضت ضروری ہے وہاں خدمات ضروری ہے۔ تو صحابہ نے اگر صرف نماز ہی ہوتی، قرآن ہی ہوتا اور دینی عبادات کے سارے ہوتے، تو پھر اللہ پاک کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ کو پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس میں بھی الجھا دیتے ہیں، اس میں بھی بات کو الجھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے قرآن ہے، تو قرآن کا وسیلہ پکڑو، وسیلہ جو ہے ذات رسول ہے اس کا وسیلہ پکڑو، وسیلہ جو ہے تمہاری نماز روزہ یہ اعمال ہے، ان کو وسیلہ پکڑو۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ پاک کہتا ہے کہ وسیلہ پکڑو، اور اللہ پاک نے کب کہا وسیلہ پکڑو؟ جب اس نے اپنا محبوب بھیج دیا، پھر ان کے اوپر قرآن پاک کو نازل فرمایا، اس قرآن میں یہ آیت آئی کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اگر وسیلہ ہے اللہ، تو اللہ کو تو سارے تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی تلاش میں جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راہ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ کے راستے کو جانتے ہیں، ان کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہے، یہ وسیلہ تلاش کرنا ہے، یہ کوشش کرنی ہے۔ اور وسیلہ تو مقام محمود بھی ہے تاجدار کائنات کے لیے، جو ہم اذان میں دعا مانگتے ہیں، تو وسیلہ وہ وسیلہ کیوں کہ اس مقام کے اوپر جا کے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت عظمی کا اختیار مل جائے گا، سب کی شفاعت کا، تو وہ وسیلہ یہ۔ اور ہمارے لیے وسیلہ کیا ہے کہ ہم نے راہبر کو تلاش کرنا ہے، جو راہبر ہو۔ پھر ہمارا قبروں پہ جھگڑا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا، جو ہے نا کون سے قرآن کو پڑھ کے ہم بکھر رہے ہیں۔ چادر چڑھانا، قبہ بنانا قبر کے اوپر، اس کا بھی حیرانگی کی بات ہے۔ ہم نے جس چیز پہ چلنا ہے سنت رسول پہ چلنا ہے، ہم نے سنت رسول پہ چلنا ہے، ہم نے قرآن پہ چلنا ہے۔ تو سنت رسول کو دیکھیے کہ قبہ بنانا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ میں کون سی حدیث آپ کو سناؤں، کہاں سے جو ہے دلائل دوں؟ سیدھا سے ایک آسان سا جس کو سارے جانتے ہیں، مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی جانتے ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال پاک ہوا
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور صحابہ بھی. آپ کی تدفین کا مسئلے کا بجھاؤ پیدا ہو گیا کہاں پہ کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق بولے کہ مجھے تاجدار کائنات کی حدیث مبارکہ ایک یاد آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء جہاں پہ شہید ہو، جہاں پہ ان کی وفات ہو، جہاں پہ ان کا انتقال ہو، وہیں ان کا مدفن ہوتا ہے، وہیں ان کی قبر مبارک بنائی جاتی ہے. اب تاجدار کائنات علیہ السلام کی قبر انور، آپ کا محل پاک کہاں بنا ہوا ہے؟ وہ چھت والی جگہ تھی یا بغیر چھت والی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ پاک تھا نا، تو اس حجرہ پاک میں دفن کیا گیا. کوئی ایک بتا دے کہ جو ہے یہ کہہ دو کہ وہاں نہیں ہے دفن، اور وہ کمرہ تھا. اگر یہ کمرہ بنانا، کمرے میں رکھنا اتنا غلط ہوتا، کم سے کم اللہ پاک کو تو یہ اختیار ہے ہی نا کہ وہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے پاس جبریل کو بھیج دیتے کہ میرے محبوب ابھی اسرائیل لے آنا ہے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ جو ہے صحن میں آ جائیے، کیونکہ فرمان یہ ہے کہ جو نبی جہاں پہ جس کا وصال ہو اس کا مدفن وہیں پہ بنتا ہے، تو آپ باہر آ جائیں تاکہ آپ کا وصال یہاں پہ ہو سکے. تو یہ کس نے چاہا ہے؟ یہ کس نے چاہا ہے؟ اللہ نے چاہا ہے نا. اور اگر حدیث پاک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی ہوئی تھی، جو کہ یقیناً سنی ہوئی تھی، اگر انہوں نے سنی ہوئی تھی تو سنی تو میرے رسول سے ہی تھی نا. تو جب رسول پاک خود فرما چکے کہ جو نبی جہاں پہ اس کا وصال ہو وہاں دفن کیا جائے، تو آپ نے اپنے لیے نہیں سوچا کہ اس جگہ پہ جاؤں جہاں پہ مکان نہ ہو. مکان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، سجدہ گاہ نہیں بنانا، کہ مسجد نہیں ہونی چاہیے. سجدہ گاہ سے مراد مسجد نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہو، نماز پڑھنے کا وہاں پہ اہتمام نہ کیا جائے. اس کمرے جہاں پہ قبر ہو کسی کی بھی، وہاں پہ نماز نہ پڑھی جائے. تو اسی لیے اولیاء کرام کے وہ جگہ الگ ہوتی ہیں، ان کا محل شریف الگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہوتی ہے. یہ تو اتنا آسان سا جو ہے نا، اس کو میرا خیال جو ہے نا اس سے بہتر دلیل تو اور کیا ہوگی کہ مزارات کے اوپر کمرہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں. اور صحابہ گزار نے تو دیگر جو صحابہ کرام فوت ہوتے تھے، کوئی شہید ہوتا تھا، کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، تو ان کی قبروں کے اوپر خیمہ لگاتے تھے، خیمہ لگا دیتے تھے. اب اس خیمے میں کیا، وہ جی شدید گرمی میں پاہ نکالتے ہیں نا بیچ میں سے، کہ شدید گرمی میں اس وقت جو ہے دفنانے کے لیے خیمہ لگایا جا سکتا ہے. اس حدیث کو کہنے والی جو میں بتا رہا ہوں کہ خیمہ وہ لگاتے تھے، سب پہ نہیں لگا دیتے. تو کیا توجیہ پیش کرتے، وہ جی شدید گرمی کی صورت میں کہ دفنانا بھی لازمی ہے، شدید گرمی کی صورت میں خیمہ لگا لیجیے تاکہ چھاؤں کے اندر دفنا دیا جائے، یا بارش ہو رہی ہو تو خیمہ لگا دو. تو یہ شدید گرمی اور یہ بارش جس کی وجہ سے خیمہ لگانے کی ضرورت پڑ جائے، کتنے دن تک وہ رہتی ہے بارش، کتنے دن تک؟ ایک سال تک خیمہ لگا رہا قبروں کے اوپر صحابہ، ایک سال تک. تو کیا پورا سال بارش ہو رہی تھی؟ کیا پورا سال جو ہے نا گرمی میں ستا رکھا تھا؟ نہیں. اس لیے تھا کہ آنے والے آتے تھے، جب انہیں صحابہ کا پتہ چلتا تھا کہ فلاں صحابی کا وصال ہو گیا ہے، آنے والے دور و دراز سے محبت کرنے والے سفر کر کے آتے تھے اور وہاں پہ فاتحہ پڑھتے تھے ان کے سکون کے لیے، ان کے سکون کے لیے کہ آنے والوں کو سکون ہو، وہ آرام سے بیٹھ کے وہ بے چین نہ ہو کہ وہاں پہ زمین ایسی تپی ہوئی نہ ہو کہ وہاں پہ کھڑا بھی نہ ہوا جا سکے، ان کے سکون کے لیے. تو اب بھی جو اولیاء کرام کے جو مزارات جو بنائے جاتے ہیں وہ ولی کے سکون کے لیے نہیں ہے،
وہاں پہ اگر روشنی کی جاتی ہے ولی کو اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا کہ بطل پیر ڈر نہ بن جانا تفجر بن تو نکلتے پیر کے واسطے نہیں. اے سی وہاں پہ لگتا ہے, پنکھا جو لگاتے ہیں وہ پیر کے لیے نہیں ہے, وہ زائرین کے لیے ہے, ان کے اہتمام ان کے سکون کے لیے ہے, تو وہ لگایا جاتا ہے. تو عمارت کا جھگڑا ہی نہیں. ٹائم بہت ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ بس کسی کو قبول فرما لے. ٹائم ہی بہت کم تھا, اذان دیتے ہیں اور اذان دے کے فوراً نماز پڑھ کے پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے تاکہ اور مزید ٹائم اوور نہ ہو.